Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 550, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. صاحب میرا ایک جو نرالم، صاحب میرا ایک جو نرالم، امرت نام کہیوں گے، امرت نام لیوں گے، سچ کہیوں گے، اے حق لیوں گے، وے میرے بھائی وے. پنجابی گنان ہے، آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا. بڑی میٹھی زبان کے اندر پیر فرماتے ہیں کہ جو میرا مولا ہے وہ نرالا ہے. نرالا کہتے ہیں کہ جس کو کوئی پرواہ نہ ہو. نرالا اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی بھی چیز سے تعلق اور سبند نہیں ہوئے، یعنی کہ محتاج نہیں، کوئی چیز کی حاجت نہیں، کوئی چیز سے مجبور نہیں. وہ مالک ہے، اور عربی زبان کے اندر اس کا نام ہے سمد. ہم صبح تسبیح نکالتے ہیں اللہ سمد، یعنی اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ نرالا ہے. مگر تم اس کا نام لو جو امرت ہے. امرت کہتے ہیں جو چیز پوائزن کو دور کرے اس کو امرت کہتے ہیں. پوائزن کو، خرابی کو، گندگی کو دور کرے وہ امرت ہے. اور مولا کا جو نام ہے وہ انسان کے من کی گندگی کو دور کرتا ہے. مولا کے نام سے دل کی پوائزن دور ہوتی ہے، نئی زندگی ملتی ہے، بیماری دفع ہوتی ہے. موت سے بچانے والی جو دوا ہے اس کو امرت کہتے ہیں. اس کو ہمارے گنانوں میں بہت سے طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اس کو رسائن بھی کہتے ہیں. حالانکہ رسائن وہ کیمیا ہے کہ اگر ترانبے کو میلٹ کر کے ایک چٹکی جتنی خاک اس میں ڈال دو تو وہ سونا بن جائے، اس کو رسائن کہتے ہیں. اور ہمارے پیروں نے مولا کے نام کو رسائن بھی کہا ہے کہ ہمارا جو انتکرن ہے، ہماری زندگی لوہے اور ترانبے کی طرح ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن کبھی وہ رسائن ایک چٹکی ڈال دو، وہ چٹکی اس کی محبت کی ہے تو تم سونا بن جاؤ گے، تمہاری قیمت بڑھ جائے گی. امرت نام لیوں گے، اے سچ کہیوں گے. مولا کا نام لو اور سچ کہو. تو پھر کہتے ہیں اے حق لیوں گے، تو تمہارا جو حق تمہاری محنت کا ہوگا وہ تم کو ملے گا. وے میرے بھائی، وے میرے بھائی. یہ دو چیزیں یاد رکھو. ایک اور گنان میں اس کے لفظ ایک دوسرے سے ملتے نہیں لیکن بھاونا ملتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کو تم بہت سناؤ، سنتا ہے مگر مانتا نہیں. تو اس آدمی کا حال ایسا ہے کہ جیسے ایک آدمی کا دھڑ تو ہے مگر گردن کٹ جائے تو سر بغیر کا یہ دھڑ کس کام کا. بھڑے سنے نے بوجھے ایسا. عقل مند ہے، کھاتا پیتا ہے، کام دھندا کرتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، بڑا ہوشیار ہے. اور ہوشیار اسی کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے کو فریب دے سکے. آج کی زبان میں بھنائی ہے، سنتا ہے اور بوجھتا بھی ہے، لیکن بھید نہ جانے کیسا ہے جی
بھلے سنے نے بوجھے ایسا بھید نہ جانے کیسا دن کل میں جو نماز گزارے سر بنا دھڑ کیسا. کلمے کو نہ پڑھو اور نماز پڑھو, اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کی شہادت قائم کرنے کی ہمارے دل کے اندر کہ خدا موجود ہے, یہ ایمان نہیں. اور وہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اور محمد کی رسالت کو نہ مانے. وہ اشہد ان علی امیر المومنین علی اللہ, اور علی علیہ السلام کو اپنا امام نہ مانے تو اس کی نماز جو ہے وہ رد ہے. اس کا حال ایسا ہے کہ سر کے بغیر دھڑ جو کوئی کام کا نہیں, وہ تو مردہ ہے. ان کا کہنا یہ ہے سجدے کرو, سب کچھ کرو, مگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں. اپنا ایمان ٹھیک ہونا چاہیے, اپنا ایمان درست کرو اور حق پہ چلو, سچائی کو اختیار کرو, اس امرت نام کا رٹن کرو. سارا دن حضرت امام فرماتے ہیں سارا دن کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا نام لیتے رہو. کوئی بھی نام لو, مولا کہتے ہیں اللہ اللہ کرو, یا علی کرو, یا محمد کرو. کتنے ہمارے امام ہوئے, مولا فرمایا کسی امام کا نام یاد کرو. 1988 کے اندر جب امام باپ ٹیسٹ کے اندر آئے تو یہ 2-3 جگہ مولا نے یہ فرمان کیا کہ سارا دن کسی نہ کسی طریقے سے خدا کے ساتھ اپنی لو لگا کے رکھو, اس کا نام لیتے رہو. وہ امرت ہے, وہ امرت ہے, اندر کی پوائزن دور کرے گا. یہ پوائزن صرف یہی نہیں کہ ہمارے دل کی کدورتیں, ویر ورود, حسد وغیرہ, بلکہ پوائزن بہت سی قسم کی ہے. ہمارے اندر ابھیمان ہے, ہمارے اندر سوارتھ ورتی ہے, ہمارے اندر لالچ ہے, ہمارے اندر اور بھی ہمارے اعمال کی بدیاں برائیاں ہیں. مولا کو کوئی پرواہ نہیں. کبھی حضرت امام کہے کہ تم یہ پانی مت پیو تو وہ پانی نہیں پینا چاہیے. اس میں کچھ ہے جو ہمیں معلوم نہیں, مگر وہ جانتا ہے کہ یہ پانی پینے سے تمہیں نقصان ہوگا. لیکن یہ سمجھ کے کہ یہ پانی تو پانی جیسا ہے, مگر اس کے مکھ مبارک سے اگر نکل گیا کہ تم یہ کام نہ کرو تو وہ کام خراب ہے. بہت مالدار آدمی تھا, بہت برس پہلے میں نے یہ شاید اسی جماعت خانے کے اندر 8-10 سال پہلے میں نے یہ بات کا ذکر کیا تھا. آج مجھے پھر یاد آ گیا. بعض دفعہ پرانی باتیں یاد آتی ہے تو کچھ نہ کچھ سیکھنا ملتا ہے. بامبے کے درخانہ جماعت خانے کے سامنے آج بھی ایک 4 مالے کی بلڈنگ کھڑی ہے اور اسی آدمی کے نام سے کھڑی ہے. یہ آدمی بہت بڑا بیپاری تھا, روئی کا, کاٹن کا بیپار کرتا تھا. اس میں سکا بھی ہوتا تھا. سکا یعنی آدمی لگاتے ہیں نا, اسپیکولیشن کرتے ہیں. مالدار شخص تھا, وقدار آدمی تھا, انفلوئنسر تھا, اور اس کو اپنی اس بات کا پرائز بھی تھا. اس کی مہمانی میں مولا اس کو کہتے ہیں کہ تم یہ بزنس بند کرو. بس سر جھکا دیا, مگر گھر جا کے اس کو یہ خیال آیا حضرت امام دنیا بھر میں چھوٹا ہے اور اس نے کبھی بیپار کیا نہیں, اس کو کیا پتا. اب اسی امام کی بیعت کی ہے, اسی امام کو مہمانی کھلائی ہے, اسی امام کا نام لے کے جماعت خانے جاتا ہے, دعا پڑھتا ہے, مگر اس کے دل کے اندر بھنے سنے لیکن بوجھا نہیں, اس کا بھید نہیں پایا. تو اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ سر بغیر کا ایک دھڑ باقی رہ گیا. اسی دن جس دن اس کی مہمانی تھی, اسی دن کسی اور 2-4 مہمانیاں چھوڑ کے کسی اور شخص کی ایک مہمانی تھی. تو مولا پوچھتے ہیں کیا بزنس کرتے ہو؟ خداوند کاٹن کا بیپار ہے. سچا کرتے ہو؟ خداوند سچا نہیں کرتا, میں خرید کے بیچتا ہوں. مولا فرمایا خوب کام کرو. دونوں کا بیپار ایک ہے, دونوں کاٹن کے بیپاری ہیں.
ایک کو کہتا ہے تم خوب کام کرو، ایک کو کہا تم کام بند کرو، اور جس نے فرمان مانا یعنی اس نے خوب اپنا بزنس بڑھایا، آگے بڑھ گیا. اس کو ایسا ہوا کہ مولا تو دنیا بھانی چھوٹے ہیں، اس کو بیپار کا کیا پتا، اس نے بیپار بند نہیں کیا، 6-8 مہینے کے اندر دیوالا پھونکا. ایسی خراب حالت ہو گئی، مال مل کے در داگینے بک گئے اور کھانے کی تکلیف پڑ گئی. شرم کے مارے باہر نہ نکلے. میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے، چائنا سلک کا سوٹ پہنا ہے لیکن اس کو دھونے کے لیے صابن کے پیسے نہیں. برس 1.5 برس کے بعد مولا واپس آئے. اب اس کی یہ طاقت نہیں تھی کہ مہمانی رکھ سکے. کسی اور کی مہمانی میں بیٹھا تھا، پیچھے منہ جھکا کے مولا ایسا ایسا کر کے اس کو دیکھا، اس کا نام لیا. جعفر آنکھ اٹھائی، نزدیک بلایا، آنکھوں میں آنسو آئے. سب اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں کے اوپر ایسا تھائی کے اوپر مار کے سب کہتے ہیں افسوس. جعفر ہم تم کو نہیں بولا بزنس بند کرو. ہاں خدا، جعفر ہم تم کو نہیں بولا بزنس بند کرو. ہاں خدا. جعفر اس کا کوٹ پکڑ کے ساتھ، یعنی ماں باپ کو اتنا دکھ لگتا تھا کہ میرا بچہ دکھی ہو گیا میری نافرمانی کر کے. میں نے تجھے کہا نا کہ آگ میں ہاتھ مت ڈالنا، پھر بھی تم نے آگ میں ہاتھ ڈالا، اب تو جل گیا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے. ایسی بات بنی. اب مولا کیا کرے؟ ساری زندگی چلو پھر تو بچے بڑے ہو گئے، مگر وہ جاہو جلالی، وہ دبدبا، وہ انسان کے منہ کے اوپر رونق اور بڑائی اور سوارتھ اور پرائڈ پمپ نکل گیا. یہ حال ایسا بن گیا کہ سر بنا دھڑ کیسا. دینداروں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں جماعتوں کو یا ویکتیگت بھائی بہنوں کو میں مذہب سکھاؤں. میری زندگی اسی میں گئی ہے اور باقی بھی جو ہے وہ مولا اسی میں ہی گزارے، مجھے توفیق دے رہے. میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی بیٹھ کے اپنے ایمان کو تپاس کیا کہ میرے ایمان کا ٹیمپریچر کتنا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں وہ اپنی پلس دیکھتے ہیں کہ جوان آدمی ہے تو 76 78 اس کی پلس ہونی چاہیے، اور اگر بہت فاسٹ چل رہی ہے تو 5-10 اوپر نیچے کوئی بات نہیں، لیکن 100 کے اوپر جا رہی ہے تو ڈینجرس ہے. اور کبھی وہ 70-60 سے بھی نیچے آ رہی ہے تو بھی خراب ہے. بوڑھا آدمی ہے 60-65 برس کا، اس کی پلس ہے صبح کے وقت 55-60 ہوتی ہے اور کھانا پینا کھاوے تو 65 تک جاتی ہے. اپنی پلس دیکھتے رہنا چاہیے. اسی طرح سے اگر انسان کو ایسا لگتا ہے میرا بدن گرم ہو گیا تو تھرمومیٹر لے کے وہ دیکھتا ہے میرا ٹیمپریچر کتنا ہے. آپ نے اپنے من میں کبھی سوچا میرا ایمان کیسا ہے؟ ٹیک فار گرانٹ مت لو، اپنے ایمان کی تپاس کرنی چاہیے، کارن کہ ہم کو جواب دینا ہے، ہمیں مرنا ہے اور مرتے وقت ہمیں حساب دینا پڑے گا. کیا ہم اس شاہ کریم الحسینی کو اپنا 49واں امام مانتے ہیں؟ الحمدللہ مانتے ہیں. کیا ہم اسماعیلی مذہب کے اندر امام کا جو درجہ ہے ہم وہ مانتے ہیں کہ اس کو خالی امام مانتے ہو؟ اسماعیلی مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. شریعت تک رہو تو حضرت امام ہمارا ایک مرشد ہے، لیکن اسماعیلی طریقہ جو ہے اس کا نام ہی طریقہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شریعت سے اوپر ہیں. ہم نے شریعت چھوڑ نہیں دی، لیکن ہمارے لیے شریعت کے بہت سے بندھن کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ایک مرشد مان لیا ہے اور اس مرشد کی وجہ سے ہم کو بہت سی شریعت کی چیزیں جو ہیں وہ ایگزمپٹ ہیں. میں یہ بات صرف اپنے ہی جماعت خانوں کے اندر کرتا ہوں دینداروں، یہ بات نہیں. مولا کے فضل و کرم سے
میں ایسی باتیں کہ ہم اسماعیلی بہت سی شریعت کے بندھن سے ایگزمپٹ ہیں، میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مسجدوں میں جا کے کہی ہوئی ہیں. میں نے الحمدللہ عام پبلک کے اندر ہزاروں مسلمانوں کے درمیان وہاں بھی یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم اسماعیلی قوم ہیں، اور ہمیں ہر اسماعیلی بچے کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. اب وہ زمانہ بہت نزدیک آ رہا ہے، شروع ہو چکا ہے کہ ہم کو مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ملنا پڑے گا، ضرور ملنا پڑے گا. اور اس ملنے کی وجہ یہ ہے کہ مولانا حضرت امام کو اسلام کی یہ جو بوٹ ہے یہ بہت کیچڑ اور مڈ اور کنارے میں پھنس گئی ہے، اس کو نکالنا ہے. اور مولا اسلام کی لیڈرشپ لینے کے لیے تب ہاتھ ڈالے گا کہ جب ہم اس کے اوپر بوجھ روپ نہ بنے. مولا کے اوپر بوجھ روپ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل نہ سکیں، مسلمان ہم کو مسلمان نہ سمجھے. یہ مولا کے لیے بوجھ، یہ مولا کو دکھ لگتا ہے کہ مسلمان ہم کو مسلمان نہ سمجھیں. کیوں؟ جاؤ اس کو پوچھو کہ بھی تم ہم کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ تو پہلے کہیں گے تم لوگ نماز نہیں پڑھتے. تو اپنے دل سے پوچھو کیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ ارے ہم جتنی نماز پڑھتے ہیں مسلمان نہیں پڑھتے. ہمارے جماعت خانوں کے اندر ہماری وسطی کا پرمان اگر ریشو نکالو تو الحمدللہ ساری دنیا کے اسلام کو اکٹھا کر کے ان کی ریشو نکالو تو ہماری ریشو زیادہ ہے. ہمارے 7-6 برس کے بچے جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں کے اندر 25-30 برس کے آدمی ہیں ان کو نماز نہیں آتی. ان کو کہو ہم برابر نماز پڑھتے ہیں، مگر تم جس طرح سے پڑھتے ہو ہم اس طرح نہیں پڑھتے، مگر پڑھتے ہیں. نماز کا مقصد کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر نماز لفظ نہیں ہے، قرآن شریف کے اندر اس کا نام ہے صلاۃ. اور صلاۃ کہتے ہیں دعا مانگنے کو، اور ہم دعا مانگتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں. اے خدایا تو رب العالمین ہے، تیرے بغیر میں اور کسی کو سجدہ کرتا ہی نہیں، میں تیرے اوپر ہی آدھار رکھتا ہوں، کسی اور پہ نہیں. کیا یہ نماز نہیں؟ آپ اس کو سورۃ الحمد پڑھ کے سناؤ، اس کو پوچھو کیا یہ نماز نہیں؟ آپ کے دل میں اپنے مذہب کی جان پہچان ہونی چاہیے. اگر آپ کے کھیسے میں $100 ہیں اور کوئی چیز آپ کو $75-80 کی خریدنی ہے تو آپ کو اس بات کی طاقت ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں. لیکن آپ کو ایک چیز کے اوپر من آیا ہے $10 کی ہے اور آپ کے کھیسے کے اندر $8 ہیں تو آپ وہ چیز نہیں خرید سکتے. اپنا مذہب جاننا چاہیے، اپنے مذہب کا علم ہونا چاہیے. اور اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور سچے مسلمان ہیں، ان کو کہہ دو ہم شریعت سے اونچے ہیں. شریعت کی بہت سی چیزیں ہم تو ایگزمپٹ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک مرشد ہے جو تمہارے پاس نہیں. وہ کہیں گے رسول اللہ کے بغیر ہمیں اور کسی مرشد کی ضرورت نہیں. بالکل قبول ہے. میرے کو کوئی دکھ آ جائے، مجھے کوئی سوال آ جائے تو میں رسول اللہ کو کہاں ڈھونڈوں؟ آج کا ہی ایک سوال ہے کہ آج اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں کئی لوگ اپنا ہاتھ کسی کو دیتے ہیں، کوئی کڈنی کسی کو دیتا ہے، کوئی آنکھ کسی کو دیتا ہے. اچھا نکالو تو رسول اللہ کیا کہتے ہیں اس بابت میں؟ حدیث میں ملتا نہیں ہے تو میرے اوپر مرشد ہوئے تو میرا مرشد کہے ہاں دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے. تمہارے پاس کہاں ہے؟ کس مولوی نے تم کو اس بات کے لیے کوئی اجازت دی ہے؟ آپ اس کا منہ بند کر سکتے ہو. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ تم روزے نہیں رکھتے. ہماری بھی کچھ بھولیں ہیں تو صحیح ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رمضان مہینے کے اندر ہم ان کے سامنے کھانا کھاتے ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے بچو تم روزے رکھو ہم کھاتے ہیں. ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ برابر نہیں. رسول اکرم ایک دن بی بی فاطمہ کے گھر گئے. ماتا فاطمہ نے اپنی سہیلیاں اکٹھی کی تھیں، کچھ کھانا پینا چل رہا تھا. نبی کریم جب اندر آئے تو سب کھڑی ہو گئی. رسول اللہ بیٹھے، ان کو کچھ نصیحتیں کی. رسول اکرم دیکھتے رہے کہ ان بھائیوں میں ایک عورت تھی جس کا چھوٹا بچہ تھا 6-8 مہینے کا، اور وہ اس وقت طوفان پہ چڑھا تھا، ہنس رہا تھا، ماں کی کان پکڑتا تھا، منہ پکڑتا تھا، وہ اس سے کھیل رہی تھی. اور ایک اور دوسری عورت ایسا کننکھی سے یعنی اسکانس کر کے اس کو دیکھتی تھی. رسول اکرم عورت سمجھ گئے. وہ جو عورت تیری آنکھ سے دیکھتی تھی
اس کو بچہ نہیں تھا، وانجنی تھی، وہ ڈرائی تھی اور اس کو اولاد کا بہت شوق تھا، اور جس کا بچہ تھا وہ اس کو دیکھ کر اس کے دل میں جلاپا اٹھتا تھا۔ رسول اکرم عائشہ سے فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد سے پریم کرو، لیکن غیروں کے سامنے پریم کی ضرورت نہیں، یعنی تو پریم کرتی ہے، اس کا دل جلتا ہے۔ آپ کسی بھوکے آدمی کے سامنے کھانا کھا رہے ہو تو اس کے کلیجے سے دھواں نکلتا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کو اس کی سزا اس کے کرم کی اعمال کی ہے۔ خدا نے اس کا رزق بند کیا ہے اس لیے کہ اس کے بد اعمال ہیں، اور تم کو خدا نے کسی دعا کی وجہ سے، کسی آدمی کی آشیش کی وجہ سے، کسی کے تم نے کچھ اچھا کام کیا ہے تو خدا نے تمہیں رزق دیا ہے، تو اس بھوکے آدمی کے سامنے تم چپ چپ کھا رہے ہو۔ خدا کو یہ عادت بھی پسند نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارا رزق خدا بند کر دے رہے۔ تو ہماری یہ عادت کہ ہم جب رمضان مہینہ آتا ہے اور ان کے سامنے ہم لوگ کھاتے ہیں، یا بعض آدمی کہہ دیتے ہیں ہم اسماعیلی ہیں، ہم کو مالک نے کہا روزے نہیں رکھو۔ کس نے کہا روزے نہیں رکھو؟ کون سے امام نے منع کیا؟ ارے امام تو فرماتے ہیں کہ تم روزہ رکھو، لیکن خالی 30 ہی دن کے روزے نہیں، 365 دن کے کرو۔ ہر روز تمہارا روزہ ہونا چاہیے، اور ہر روز روزہ یہ ہے کہ تم نیک اعمال کرو، تمہارے خیال بدیوں کی طرف، گناہوں کی طرف، عیش کی طرف، وائسز کی طرف نہیں جانے چاہیے، اور یہ سچا روزہ ہے۔ ہم یوں تو کھانا کھاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے امام نے کہا ہے انتر کا روزہ رکھو، مگر رکھو تو صحیح۔ انتر کا روزہ رکھنے والے جو عابد ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، دینداروں، وہ دنیا کے اندر عیش آرام کی زندگی کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارا کھانا پینا وہ بھی مذہب کے اندر کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ ہمیں اسلام کا فالوور بن کے چلنا چاہیے۔ ہم ان کو آرام سے اگر سمجھانے تو ان میں موسٹلی ایسے ہیں علم والے، وہ سمجھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اندر جو جاہل ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر اپنے آپ کو اسلام کی بھاونا میں لے کے آؤ۔ اسلام کی بھاونا میں یہی نہیں ہے کہ تم داڑھی رکھو اور منہ سے منڈا دو، یہ جو شریعتی لوگ کرتے ہیں۔ اسلام کی بھاونا یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کے سامنے نماز پڑھ لو، اسلام کی بھاونا یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے روزے رکھ لو۔ پاکستان اسلامی دیش ہے نا، 80% پاکستانی روزہ نہیں رکھتے، مگر لوگوں کے سامنے کھاتے نہیں، اور ہم ان کو سامنے کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ایٹیٹیوڈ بدلنا چاہیے، ہمیں اچھا سچا مسلمان بننا چاہیے۔ آپ ان کو کہو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ویسے روزے رکھتے ہیں اور ہمیں رکھنے بھی چاہیے۔ رمضان مہینہ آوے تو جتنا بن سکے اتنے روزے رکھو، اور روزے اچھے ہیں بدن کے لیے بھی، برین کے لیے بھی، اور روح کے لیے بھی۔ روزہ رکھنے سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ آدمی کا مزاج جو ہے نا وہ اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور روزہ رکھنے سے انسان کی نظر صاف ہوتی ہے، بد نظری نہیں ہوتی، اس کو شہوت اور سخت نہیں رہتا۔ یہ بہت سی برائیاں بدیاں نکل جاتی ہیں، اور ہر نبی کو خدا تعالیٰ نے جب نبوت ظاہر کرنے کا حکم عطا کیا تو اس سے 30 یا 40 دن پہلے اس نبی نے روزے رکھے، اور نبیوں کا روزہ یہ تھا کہ وہ 30 یا 40 دن تک، رسول اکرم نے 30 دن رکھے، موسیٰ نبی نے 40 دن رکھے، اور عیسیٰ نبی نے بھی 30 دن رکھے۔ تمام نبیوں کی ہسٹری دیکھ لو، انہوں نے 30 40 روزے رکھے، اور یہ 30 دن یا 40 دن نہ انہوں نے کھایا، نہ پیا، نہ نیند کی، عبادت میں مشغول رہے۔ ہم کو بھی برس میں ایسا فرض کے طور پہ 2 روزے رکھنے کا حکم ہے، جس کو ہم شکرواری بیج کہتے ہیں۔ یہ شکرواری بیج جو ہوتی ہے یہ خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کے اندر ہے، اور اسلام کے اندر بھی جو اللہ نے حکم کیا ہے کہ تم رمضان مہینے کے 30 روزے رکھو، وہ بھی حقیقت میں اسلام دین ملا ہے اس کی شکر گزاری کے لیے ہے۔ جتنا بن سکے رکھو۔ اگر سارے رمضان میں سب روزے نہیں رکھ سکتے تو دینداروں ہمارے پیر کو یاد کرو، امام نے اس میں بہت سی سہولت پیدا کر دی ہے۔ اصل ہمارا مذہب جو ہے اسماعیلی طریقہ وہ یہ ہے کہ ہر تھرسڈے کو، ایوری ویک، برس میں 52 ویکس آتے ہیں، ہم اسماعیلیوں کے اوپر 52 روزے یہ
اور 2 روزے ہماری شکرواری بیچ کے ہمارے اوپر 54 روزے فرض تھے. 30 نہیں. کہاں آج کوئی جنان پڑھنے والا ہے نہیں, جنان کو دیکھنے والا کوئی نہیں, بلکہ جنان کے دشمن پیدا ہو گئے کہ یہ جنان نکال ڈالو. اور جنان تو خالی ہندوؤں کے لیے تھے, حالانکہ جنان کے اندر جتنا اسلام ہے اتنا اسلام دوسروں کو تو پتا بھی نہیں ہے. پیر شمس ماں باپ نے ستگور نور کے بعد بھی شمس آئے, انہوں نے 84 جماعت خانے بنائے, اور وہ جماعت خانے بھی تبت اور چائنا کے اندر 84 بنائے, اور جو ہندوستان میں بنائے وہ اور تھے. بنگلہ دیش کے اندر سب سے بڑا جماعت خانہ بنایا جس کا آج نام ڈھاکہ ہے. اسی کا نام وہ زمانے میں بنگلہ دیش گام کا بھی نام تھا, جیسے کہ کویت سٹی بھی ہے, کویت کنٹری بھی ہے. اس طرح سے بنگلہ دیش ڈھاکہ کا نام تھا بنگلہ, اور دیش کا سارا نام بنگلہ دیش. جنان کے اندر بنگلہ دیش کا نام ذکر کیا گیا ہے, اور پیر شمس نے وہاں اس زمانے کا سب سے بڑا جماعت خانہ بنایا اور مکھی اپوائنٹ کیا, اور مکھی کے ساتھ ایک تھانک جس کا نام وسطا لکھا گیا چوپڑی میں, پیر نے اس کو بھی مقرر کیا کہ وہ کیئر ٹیکر کے طور پہ جماعت خانے کا 24 گھنٹے دھیان رکھے. تو پیر شمس نے 12 پہر ورت کا حکم دیا. ورت یعنی روزہ. جمعرات یعنی تھرسڈے صبح نیاز پی کے ہمارا روزہ چالو ہو رہے, سارا تھرسڈے نکل جائے اور شام کو نیاز پی کے تھوڑا پانی پینے کی رضا, بس پھر روزہ چالو. کچھ کھانے کی رضا نہیں, پانی کے سوا اور کوئی دوسری چیز پینے کی رضا نہیں. شام کو نیاز پی کے اور پانی پی کے پھر روزہ چالو. ساری تھرسڈے نائٹ بیت گئی اور سارا صبح کے وقت فرائیڈے کو واپس نیاز پی کے تھوڑا پانی پینے کی اگر ضرورت ہو گئی تو رضا تھی, اور سارا شکروار نکل کے شکروار کی شام کو وہ اپنا ورت اپنا روزہ توڑے. تو یہ 36 آورز ہوتے ہیں. ایسا ہر ویک کرنے کا حکم تھا. ایوری ویک اسماعیلی مذہب جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ مشکل ہے. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, میری فیملی کی نانیاں دادیاں بوڑھیاں 12 پور کا روزہ رکھتی تھیں ایوری تھرسڈے. میں آج سے 60-70 برس پہلے کی یادی کر رہا ہوں. آج شاید ادھر کوئی ایسی بائی نظر نہیں آتی کہ جو 90 یا 100 برس کے قریب کی ہوئے, شاید ہوئے گی, مولا اس کو سلامت رکھے. ممکن ہے اس کو یہ چیز یاد ہے کہ نہیں, لیکن آغا علی شاہ ماں باپ کے زمانے تک لوگ سارے یہ ورت رکھتے تھے. مولانا علی شاہ ماں باپ نے اپنے پیری جومے کے لحاظ سے جماعت کو کہا کہ اچھا آج سے تم 12 پوری نہیں 4 پوری روزہ بنا دیا. پھر بھی کسی نے عرض کی کہ خداوند اگر ہم کو رکھنا ہو تو فرمایا رضا ہے, لیکن تم گناہ میں سے نکل گئے. یعنی اگر تم 12 پوری نہیں رکھو تو تمہارے اوپر پیر کا بھار نہیں, 4 پوری کا حکم کر دیا. اور وہ 4 پوری اس طرح سے کہ ایوری فرائیڈے صبح نیاز پی کے روزہ چا رکھو اور شام کو نیاز پی کے روزہ کھول ڈالو. تو یہ 52 ڈیز ہو جاتے ہیں برس کے اندر روزے کے, ایوری فرائیڈے. میرے پاس بہت سے لوگ جب کچھ اپنی طبیعت وغیرہ کی باتیں جب کرتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ تم ہر فرائیڈے کو صرف پانی پیو, اگر وہ بھی بند کر سکتے ہو تو زیادہ اچھا ہے. روزہ رکھو, کوئی چیز کھاؤ پیو نہیں. تب اسٹارٹنگ کرنی ہے, آپ کر کے دیکھو 6 مہینے آپ کی روح کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. پہلے فائدہ شریر کو ہوگا, پھر برین کو ہوگا, اس کے بعد روح کو اس کا فائدہ پہنچے گا. ایوری فرائیڈے آپ کچھ پکی ہوئی چیز نہ کھاؤ, کوئی چیز نہیں. چولہے کے اوپر گرم کی ہوئی چیز نہیں چاہیے, چائے بھی نہیں چاہیے, گرم کیا ہوا دودھ بھی نہیں چاہیے, لیکن لکوڈ پیو, لکوڈ جوس پیو, فروٹ کا رس پیو, دودھ پیو, چھاچھ پیو. کھانا کچھ نہیں, اور چولہے پہ گرم کی ہوئی چیز نہیں کھانی چاہیے. کر کے دیکھو, اس میں تو کوئی مشکل نہیں. لیکن جب یہ عادت بن جاوے اور ہر فرائیڈے کو جو روزہ رکھو تو یہ چیز روحانیت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو یہ میں نے بیچ میں بات نکالی, ہمارے مذہب نے ہم کو روزے سے مکت نہیں کیا. ان کے لیے شریعتیوں کے لیے تو 30 روزے ہیں, ہمارے لیے تو 54 روزے ہیں, 54 روزے, 52 سمجھ لو, کیونکہ 2 شکرواری بیچ بھی شکروار کو ہی آتی ہیں, انکلوڈ ہو جاتی ہیں. 52 روزے ہم کو حکم کیا گیا ہے. ایسا کسی کو نہیں کہو ہمارے امام نے ہم کو روزہ رکھنے کا منع کیا ہے. اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے مجھ کو فرمان دکھاؤ,
اپنی مطلب نکالنے کی بات مت کرو. تو دیندارو، ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے یہ اسلام کا احسن. میں عرض یہ کرتا تھا کہ اسماعیلی مذہب میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ خدا جس نے زمین آسمان بنایا وہ نور ہے، اس کا کوئی شریر نہیں. وہ نور اترتے اترتے حضرت آدم سے لے کے حضرت امام تک یہ اماموں کی ونشاولی میں رہا. ہم اس نور کو مانتے ہیں، ہم اس نور کی عبادت کرتے ہیں، اس نور کو سجدہ کرتے ہیں، اس نور کو یاد کرتے ہیں، اس نور کے اندر مگن اور مست ہیں. ہمارا مذہب جو ہے اسماعیلی طریقہ حضرت امام کے نور کی عبادت کرتا ہے، اور یہی اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی. غالب ایک بہت بڑا قوی ہوا دلی کے اندر. ہندوستان کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان، ایران کے مسلمان اور مڈل ایسٹ میں اور بھی بہت سے ہیں جو غالب شاعر کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. غالب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں وہ سنی تھا، بہتوں نے کہا کہ وہ شیعہ تھا. غالب کہتا ہے کہ میں علی کا نام لیتا ہوں، بو تراب کی میں بندگی کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حق کے ساتھ ملا ہوا ہوں. حق یعنی اللہ. علی کی بندگی کرتا ہوں وہ کہتا ہے، اور یہی عبادت ہے میری. علی جو ہے وہ علی شریر میں کہ جس نے خیبر کا قلعہ توڑا اپنی قوت اور طاقت سے، ہم اس کے شریر کی عبادت نہیں کرتے. ہمارے اندر علی جو اس میں ذکر ہے، اللہ کے سینکڑوں نام ہیں، ان ناموں میں ایک نام ہے علی، اور یہ علی اسماعیلی مذہب کے اندر اسم الذکر ہے. ہم علی کو یاد کرتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے علی کا ورد کرتے ہیں. علی علی حق، علی حق، علی حق ہے. علی علی کو یاد کرو، علی کا ورد کرو. آپ کے دل کے اندر، آپ کے بدن کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ علی کے ساتھ قوت اور طاقت کا سبند ہے. تو سارا دن کسی نہ کسی طریقے سے امام کو یاد کرتے رہیں، بدیوں برائیوں سے بچتے رہیں. مومنوں، مذہب ایمان یہ ہے کہ ہماری بدیاں برائیاں مٹتی جائیں، بڑے نہیں مگر گھٹتی جائیں. جھوٹ بولنا اچھا نہیں، شراب پینا گناہ ہے، کسی کا حسد کرنا گناہ ہے، کسی کو گالی دینا گناہ ہے، پرائی عورت اور پرائے مرد کے اوپر بری نظر ڈال کے اپنے من کو خراب کرنا جس کو ہم بد نظری کہتے ہیں گناہ ہے. کسی کا حق کھا جانا گناہ ہے، کسی کو پرومس دے کے توڑ دینا گناہ ہے، کسی کو دغا دینا، فریب دینا گناہ ہے، کسی کے اوپر آروپ لگانا گناہ ہے، کھوٹی گواہی دینا گناہ ہے. سوارتھ ابھیمان، نندا، بدگوئی جو ہماری قوم میں بہت ہے. نندا بدگوئی تیری میری بہت ہے. کسی آدمی کے وروਧ میں ہم خوب چرچا کرتے رہتے ہیں اور ہمارے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس کا کچھ نام لیا ہے. اگر ذرا سی بھی کوئی آدمی کی کوئی بھول ہو جائے یا کوئی اس کو تکلیف آ جائے اور کسی کو پتہ لگ جائے تو بعض آدمی کے پیٹ میں یہ بات نہیں رہتی جب تک کہ 10-20 کو بول رہے سنا وہ فلانے کو ایسا ہو گیا، فلانے نے ایسا کیا، تو تیرے کو کیا ہے اس سے. مگر یہ ہماری فطرت ہو گئی ہے. نندا کرتے ہیں، تیری میری کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں. یہ بدیاں برائیاں پھر ہم کو عبادت سے دور ہٹا دیتی ہیں، مولا سے دور لے جاتی ہیں. روحانیت مر جاتی ہے یا چھپ جاتی ہے. ہمارے اندر شیطانیت پیدا ہو جاتی ہے. ایول اسپرٹ ہم کو پکڑ لیتی ہیں، ڈیولش آئیڈیاز پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر دنیا کی اور بھی بہت سی بدیاں برائیاں ہمارے مذہب میں آ جاتی ہیں. یہ روحانی فیملی ہے. یہ جو جماعت ہے ہماری دینداروں، یہ روحانی فیملی ہے. اس کے اندر شاہ پیر ہمارا ماں باپ ہے، اور اس روحانی فیملی کے اندر اچھائیاں ہونی چاہیے. غیروں کو دیکھ کے ہمارے اندر وہ بدیاں نہیں آنی چاہیے. یہاں کینیڈا کی جماعت میں آج لگ بھگ 20 برس ہوئے. جماعت بڑھتی رہتی ہے، الحمدللہ اور بھی بڑھے گی، اور بھی بڑھے گی. میں کہا کرتا ہوں اور میری دعا بھی ہے، مولا سے مانگتا رہتا ہوں کہ انشاءاللہ 2000 سن تک نارتھ امریکہ میں 1,00,000 اسماعیلی کی جماعت ہوگی. 60-65 ہزار کے قریب تو ہو گئی ہے، بلکہ 70 کے قریب ہو گئی ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں. اور دینداروں، یہ بھی ایک میرے دل کی آواز ہے
وہ دھنی جانتا ہے بہتر کیا سچ ہے کیا نہیں، لیکن میرے دل کی ایک آواز ہے کہ آج نہیں کل نہیں، یہ جومے میں نہیں تو کسی نہ کسی دوسرے جومے میں فیوچر میں کینیڈا کے اندر حضر امام کیا رہٹھان آئے گا جو آج ایگلیمو میں رہتا ہے نا، چاہے یہ حضر امام آ کے رہے چاہے فیوچر کوئی امام آ کے رہے، لیکن امام کا تخت جو ہے وہ کینیڈا میں آئے گا۔ ہماری ادھر کی جماعت کے اوپر بھوش میں فیوچر میں بہت سی رسپانسبلٹیز آئیں گی، بہت سے ہمیں کام کرنے ہیں، لیکن ہماری روحانی طاقت گھٹتی جاتی ہے۔ آج سے ہمارے 100 500 1000 برس پہلے ہمارے بڑے بڑے دائیوں نے، ہمارے لیڈروں نے، اسماعیلیوں نے جو مہان کام کیے اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ ان کی روحانی طاقت کے بل کے اوپر انہوں نے وہ کام کیے کہ جو غیر نہیں کر سکے۔ آپ کبھی ہسٹری پڑھو تو جتنے بھی مسلمانوں کے اندر لرنڈ آدمی ہوئے ہیں ان کے اندر میجورٹی اسماعیلیوں کی رہی، ان کی اپنی اسماعیلی پنے کے حساب سے، کیونکہ شیعہ سنی سب کو اکٹھا کرو اور گروپ وائز کا بھی آپ خیال کرو تو اسماعیلیوں کا نمبر ہمیشہ فرسٹ رہا ہے، سائنس میں بھی، فلسفی میں بھی، حساب میں بھی، علم میں بھی۔ اسماعیلیوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے اور یہ کام کرنے کی تک فیوچر میں ہم کو ملے گی، ضرور ملے گی۔ مگر آج ہم ادھر آ کے یہاں کی یہ جو سوسائٹی ہے کہ جس میں سے خدا نکل گیا ہے، یہ جو کرسچن لوگ ہیں نام کے کرسچن رہ گئے ہیں، ان لوگوں کے اندر مذہب کے اوپر عمل نہ کرنے کے کارن سے بہت سی بدیاں گھس گئی ہیں۔ ان کے پادری، ان کے مشنری ٹی وی میں اور دوسرے پروگراموں میں آپ دیکھو تو وہ بھی بیچارے چلاتے اور روتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ ان کی بدیاں ہم کو نہیں چاہیے، ان کی زندگی ان کے ساتھ مبارک، ان کا کلچر ہم کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ ہمارا کلچر، ہماری پرنالی کا، ہماری ٹریڈیشنز جو ہیں ہمیں ان کے اوپر چلنا ہے۔ یہ بات برابر نہیں ہے کہ ہم ادھر رہ کے ان لوگوں کی کاپی کر کے شادی کیے بغیر میاں بیوی کے طور کے اوپر رہتے ہوئے۔ ہماری جماعت کے اندر ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جن کو کامن لا میرج کہتے ہیں، نکاح کے بغیر، سول میرج کے بغیر دو لڑکا لڑکی آپس میں دوست کے طور پہ رہتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں، ہمارے اسماعیلی طریقے میں یہ دونوں حرام ہیں، ہمارے لیے یہ اچھا نہیں۔ جگار کھیلنا، ڈرگ پینا، سگریٹ پینا، شراب پینا اور ان چیزوں کے اندر مست رہنا ہمارے مذہب میں جائز نہیں۔ یہ سنگل پیرنٹس جو ہے یہ ان لوگوں کی ٹوٹ پٹوٹ ہے، ہماری نہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر تو یہ ہے کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ اگر کوئی ودوا ہو جائے اور اس کی عمر بہت بڑی نہیں ہوئی تو اس کو جلدی سے میرج کر لینی چاہیے۔ مکھی حسن لال جی دیوراج، ہندوستان کے درخانہ کے مکھی، ان کی ایک بیوی گزر گئی، تبھی مکھی صاحب کی عمر لگ بھگ 48 سے 47 برس کی تھی۔ انہوں نے دوسری میرج کی، کم نصیبے وہ دوسری میرج وہ بھی گزر گئی، عمر بڑی ہو گئی۔ تیسری میرج کی، وہ بھی گزر گئی، مکھی 65 برس کے ہو گئے اور اس نے طے کیا کہ اب میرج نہیں کرنی۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ نے تعلیقہ بھیجا جو جماعت میں پڑھا گیا، میں مکھی کو عرض کرتا ہوں کہ وہ شادی کرے۔ ابھی ظاہر میں تعلیقہ آیا تو مکھی نے چوتھی شادی کی جو چھوڑنی پڑی اور 5ویں شادی کر کے پھر گزر گئے۔ ہمارے مذہب کے اندر رسول اکرم کو لو، نبی کریم نے اپنی عمر کی جو پہلی جوانی میں شادی کی 25 برس کی عمر میں بی بی خدیجہ کے ساتھ، نبی اس وقت کنوارے تھے، بی بی خدیجہ 2 دفعہ ودوا ہو گئی تھی اور 40 برس کی عمر تھی، یعنی اپنے سے 15 برس بڑی تھی۔ جب تک بی بی خدیجہ رہیں، بی بی فاطمہ کی ماں، تب تک نبی نے کوئی دوسری شادی نہ کی، اور جب ہی وہ گزر گئیں تبھی نبی کریم کی عمر 53 برس کی 53 ایئرس کی تھی۔ حضور نے اس کے بعد 10 میرجز کی، 10 میرجز، اور ساری زندگی کے اندر صرف ایک ہی لڑکی کنواری تھی بی بی خدیجہ جس کے ساتھ شادی کی، اور حضور نے شادی وہ بھی ابو بکر کے دبانے سے کی، ان کے باپ نے۔ لیکن آپ خیال کرو کہ رسول اکرم نے 73 ایئرس کی سلمہ کے ساتھ شادی کی، 73 برس کی عمر کی عورت کے ساتھ نبی نے شادی کی۔ شادی کا مطلب کوئی دنیا کی
آپ کو کھلے طور پہ کہہ دوں کہ کوئی سیکس کی بات نہیں ہے. شادی کے اندر یونین ہے, ساتھی ہے, کمپنی ہے, ایک دوسرے کے دکھ میں بھاگیدار بننے کی بات ہے. کمپنی ملتی ہے, مانسک کمپنی ملتی ہے, روحانی کمپنی ملتی ہے, اور شادی کا یہی مقصد ہے. البتہ اولاد بھی شادی کا مقصد ضرور ہے تاکہ نسل قائم رہے, لیکن حقیقت میں شادی کا مین مقصد جو ہوتا ہے تو وہ کمپنی ہوتی ہے. دینداروں, میں نے اپنی زندگی کی باتیں وعظ میں نہیں کہیں, اور میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ یہ امام کے وکھان کی جگہ ہے, میری نہیں. لیکن میں آپ کو حضرت امام کے فرمان کے اندر رہ کے کہ جو بیت الخیال میں ایک فرمان کیا, ماں باپ ایک دفعہ فرمان کیا کہ جو آدمی نے شادی نہیں کی اور شادی کی نیت نہیں ہے, اس کو بیت الخیال کی عبادت کے اندر نور نہیں ملے گا. وہ بخشش دینا چاہے تو اور بات ہے, لیکن اس نے کہا ہے, اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, کہ شادی کرنے کے بعد اگر وہ آدمی سچا ہے, اپنے رستے پہ ہے, تو اس کو عبادت میں جو بخششیں ملتی ہیں وہ شادی سے پہلے نہیں. شادی صرف دنیا داری ہی نہیں, شادی میں دینداری ہے. لیکن نکاح کرو, میرج کرو, لے بھاگنے کی بات نہیں. یہ راون نے کیا تھا کہ سیتا کو اٹھا کے لے گیا. وہ آدمی کہ جو آدمی نے نکاح نہیں کیا, میرج نہیں کی, وہ اسماعیلی مذہب میں نہیں ہے. اپنے دل کو اچھا بناؤ, اپنی عادتوں کو پاک بناؤ, اپنے وچاروں کو پوتر بناؤ. روحانی انسان ہمیں بننا چاہیے. ہمارا مذہب روحانی مذہب ہے. اسی لیے میں نے عرض کی کہ ہم شریعت سے اونچے ہیں, کیونکہ ہم ہر چیز کو روحانی نظر سے دیکھتے ہیں. کھانا کھاتے کھاتے بھی ہم کو یہ خیال رہتا ہے کہ میں یہ کھانا کھاؤں تو ایسا تو نہیں کہ صبح میں سے عبادت نہیں ہوگی. وہ کھانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں کہ جس کے کھانے سے ہماری عبادت خراب ہوتی ہوئے. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے, روح کو اس نے ایک برڈ کہا ہے. ہمارا جو روح ہے وہ عالم لاہوت سے آیا ہے, تو اپنے روح کو کہتا ہے طائر لاہوتی, اے ڈیوائن برڈ, ایسا رزق کھا کہ جس رزق کے کھانے سے تجھے طاقت ملے, لیکن وہ دانا نہ کھا کہ جس کے کھانے سے تیرے اڑان میں, تیری فلائٹ میں تجھے ویکنس لگے. وہ کھانے سے موت اچھی, مر جاؤ, مگر وہ کھانا کہ جو تمہارے روح کو خراب کرے وہ مت کھاؤ. صرف کھانے کی بات ہی نہیں, ہماری ہر چیز مومن, اسماعیلی مومن وہ ہے کہ جو اپنی روحانیت کی ہی عظمت میں خیال میں رہتا ہے. حضرت امام کے بیت الخیال کے فرمان سنتے رہو. میں وہ فرمایا آخرت کا خیال کرو. یہ بہت چھوٹی ہے, یہ بہت ٹوکی ہے, یہ شارٹ لیونگ ہے. اصل حقیقت ہماری ایٹرنل ہے. ہمارا روح جو ہے ادھر جائے گا, ایک دن ہمیں مرنا ہے. مومن کا خیال اس عاقبت کے بھتے کے لیے ہوتا ہے. اپنی آخرت کی زندگی کا, اپنی روحانی زندگی کا خیال کرنا چاہیے. ان غیر لوگوں کے ساتھ کہ جن کے پاس مذہب نہیں, ان لوگوں کے پاس کہ جن کے پاس روحانیت نہیں, ان لوگوں کے پاس جن کے پاس امام نہیں, ان کی یاری دوستی اچھی نہیں. ہاں بزنس کرو, ملو گلو, سب سلامت کرو, مگر ان کی دوستی اچھی نہیں کہ جس دوستی کی وجہ سے ہمارا ایمان بگڑ جائے. مولانا حضرت امام ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اپنے مذہب کے اوپر سچائی سے چلیں. مولا آپ سب کے اوپر رحمتیں اتارے, نیک امیدیں پوری کرے, گناہوں سے بچائے, گناہ سے بچنے کی طاقت دے, بدیوں برائیوں سے بچنے کی طاقت دے, اپنا وفادار اور فرمان بردار بناوے. مولانا حضرت امام 10ویں سکریت میں پورا رکھے, عبادت بندگی کا شوق دے, شیطان کو ہم سے دور رکھے, اچھی عادتیں دے, بھلائیاں دے, نیکیاں دے, خوشیاں دے, آبادیاں دے, من کی شانتی دے, کٹمب قبیلے میں سکھ شانتی محبت اتفاق دے, جماعتوں کے اندر سکھیاں خوشیاں دے, دین میں دنیا میں سکھی رہو, آباد رہو, آباد رہو, بہت آباد رہو. ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے. خانہ ودان, خانہ ودان.